अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। खौफनाक नावल 16वां साल, किस्त नंबर 15, और इंशाल्लाह ये आखिरी किस्त होगी। आज हम इसको मुकम्मल करेंगे और असादादर चले बगैर वक़्त ज़ाय किए हम चलते हैं आज की किस्त की तरफ। फर्द जहाँ को बहुत अरसा के बाद ये खुशी नसीब हुई थी। माजूर पड़े पड़े मर जाने को दिल चाहता था कि क्या करती बेबस थी। कोई तरकीब भी कारगर नहीं हो रही थी। कौन कौन से इलाज नहीं करा लिए, मगर उसकी हालत दुरुस्ती नहीं होती थी। अब इतने अरसे के बाद उसके हाथ पांव ने काम करना शुरू किया था तो उसके दिल में बहुत सी खुशियां मचल रही थी। आजम बेगम से कहने लगी, ये तो कुछ भी नहीं हुआ अबू, मैं ठीक हो गई, लेकिन मुझे अब भी माजूरों की तरह पड़े रहना पड़ रहा है। मैं अपनी सहेलियों को फ़ोन करना चाहती हूँ, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि देखो मैं ठीक हो गई, अब भी क्या मैं ऐसे ही पड़ी रहूंगी? नहीं बेटी, बजरा शाह साहब इजाज़त दे दे। उनका कहना भी ठीक है, दुश्मन पकड़ा तो नहीं गया, बस वो हाथ आ जाए, फिर देखना मैं उसके साथ क्या शुरू करता हूँ। पर दुश्मन कब हाथ आएगा शाह साहब? अरे लो, वो शाह साहब आ गए। आजम बेग ने दूर से सिकंदर शाह को आते हुए देख कर कहा। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और सामने राहदारी में सिकंदर शाह आता हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर के बाद वो करीब पहुंचा और खुले हुए दरवाजे पर खड़े होकर उसने पूछा, मिर्जा साहब, मैं मुलाकात करना चाहता हूँ आपसे। शाह साहब, शर्मिंदा कर दें आप हमें, इस घर के लिए आप मसीहा बनकर आए हैं और आप इस तरह इजाज़त ले रहे हैं। बेधड़क आ जाया करें, हम सब आपके अपने हैं। आपसे बड़ा और कौन हो सकता है हमारे लिए? इज्जत आबरू बचाई, बच्चे की ज़िंदगी बचा ली, अब भी आप अपने आप को गैर कहेंगे? मोहब्बत आपकी, अल्लाह का शुक्र है फ़र्ज हाँ ठीक हो गई, लेकिन मेरे दिल में अभी खौफ बाकी है। अगर किसी दुश्मन ने यह कार्रवाई की है, जैसे कि अंदाज़ा हो रहा है, तो वो दोबारा ताक में रहेगा। हम एक खेल खेलना चाहते हैं, उसके लिए आपसे इजाज़त दरकार है। आप हमेशा हर तरह की इजाज़त के लिए बगैर भी कुछ कर सकते हैं, उसका इख्तियार दे रहा हूँ मैं आपको। मिर्ज़ा आज़म बेग ने कहा, बहुत शुक्रिया। हुजूर समझ लीजिए कि मैंने कुछ कार्रवाई की है तो उसकी गाजरें दम की हैं, और मैं चाहता हूँ कि पहले हवेली में रहने वाले हर शख्स को आजमा लिया जाए, इन सब को जमा किया जाए और एक एक गाजर उन्हें खिलाई जाए। जिसने ये गंदा अमल किया होगा उसे नुकसान पहुंचेगा और उसका कलेजा कट कर मुंह के रास्ते बाहर आ जाएगा। ये काम दम के दम हो जाएगा। अरे खुदा उन्हें गारत करे जिन्होंने मेरी बच्ची के साथ ये सलूक किया, लेकिन फौरन ऐसा करें। अभी लीजिए, ये कौन सी बड़ी बात है? शाह साहब, गाजरें पढ़ ली आपने? जहाँ सकीना ला रही होंगी। थोड़ी देर के बाद सकीना भी आ गई। गाजरें एक बड़े से तश्त में कपड़े से ढकी हुई रखी थी, और इसके बाद आजम बेग ने अपने बेटे को और बहू को तलब कर लिया और उन्हें ये सारी तफसील सुनाई। मैं अभी एक एक फर्द को जमा किए लेता हूँ, घर के नौकर हूँ या घर में रहने वाला कोई भी, बल्कि आज तो सभी घर में मौजूद है क्योंकि छुट्टी का दिन है। रात के वाकया का किसी को पता तो नहीं चला। अल्लाह बेहतर जानता, बज़ाहिर तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एक और छोटा सा खेल भी खेलेंगे ताकि फर्ज जहाँ का मसला भी हल हो जाए। वो क्या? आजम बेग ने पूछा, और सिकंदर शाह पहले से तय किए हुए प्रोग्राम पर उनसे बातें करने लगा। आजम बेग ने कहा, जिंदाबाद, ये तो और भी अच्छी बात है। वैसे भी फर्ज जहाँ बड़ी घबरा रही है, कहती है ठीक होने के बाद अब वो चलना फिरना भी शुरू करेगी। हम ये काम किए लेते हैं, कम अज कम इससे ये तो पता चल जाएगा कि दुश्मन हवेली के अंदर ही मौजूद है या बाहर है। शकील बेग बाहर चला गया था। फिर घर में जितने अफराद थे उन सबको हॉल नुमा ड्राइंग रूम में जमा कर लिया गया। सभी हैरान थे, शकील बेग ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। घर के मुलाजिम, चौकीदार वगैरह तक बुला लिए गए थे और गेट में ताला लगा दिया गया था ताकि बाहर वाला कोई शख्स परेशान न करे। और फिर आजम बेग, नुसरत जहां, रुखसाना और शकील कमरे में दाखिल हो गए। सिकंदर शाह और सकीना भी मौजूद थे। आजम बेग ने कहा, आप लोगों को हैरत तो होगी कि मैंने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है। हाँ मिर्जा साहब, हैरत की बात है, ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। आजम बेग के मामू ने कहा, जी हाँ, ख़ास बात है। आप लोगों को इस बात को तो इल्म है कि वह फर्द जहाँ बेचारी किस मुश्किल के आलम में वक़्त गुजार रही है। हाँ, क्यों नहीं। ये हमारे सिकंदर शाह साहब हैं, इनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा। जी हाँ, कुछ बातें हमें मालूम है, ये कुछ दरवेश हैं। आप सिर्फ दरवेश कह रहे हैं? इन्हें ये हमारे आबरू के मुहाफ़िज़ हैं। उन्हें वो किया है जो कोई भी नहीं कर सका। आप लोगों को इस बात का इल्म है? शाह साहब ने वाकई हम सब पर एहसान किया है। एक और साहब बोले, ये इंकशाफ शाह साहब ने किया है कि फर्ज जहाँ पर जादू कराया गया है, और इस वक्त मैं आप तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हमें उस शख्स का पता लगाना है जिसने ये अमल किया है। सिकंदर शाह साहब को उनकी गैबी कुव्वतों ने बताया था कि फर्ज जहाँ पर जादू किया गया और रात को उन्होंने एक खास अमल किया। वो क्या? वैली के चारों कोनों से कोरे मटके निकाले गए,
جن میں جادو کی چیزیں بری ہوئی تھیں اور مٹکے الاؤ میں جلا دیے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں، خود اسکندر شاہ صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، کہ فرد جہاں کو میں جس وقت بھی چاہوں اس کے قدم چلا کر باہر نکال سکتا ہوں۔ کچھ خوشی کی چیزیں ابھری تھیں اور کچھ چہرے حیرت سے پھیل گئے تھے۔ تو کیا فرد جہاں ٹھیک ہو گئی؟ اب اس کے ٹھیک ہونے میں کچھ لمحے ہی باقی ہیں۔ فرد جہاں آ جاؤ، اسکندر شاہ نے کہا، اور پروگرام کے مطابق فرد جہاں مسکراتی ہوئی کمرے میں سے باہر نکل آئی۔ چاروں طرف غل مچ گیا تھا، لوگ خوشی سے مبارکبادیں دے رہے تھے، ہر ایک کے چہرے پر خوشی ناچ رہی تھی، دعائیں بھی دے رہے تھے۔ فرد جہاں ایک طرف بیٹھ گئی تو اسکندر شاہ نے کہا، اب سب کی محبتوں کا مجھے اندازہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں یہ پتہ چلانا چاہتا ہوں کہ جادو کس نے کرایا، اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام اب لوگوں کو کرنا ہے۔ آپ بتائیے، ہم خلوص سے تیار ہیں، ماموں صاحب نے کہا۔ یہ گاجریں ہیں، اب سب کے یہ گاجریں کھانا ہوں گی۔ ایک ایک گاجر سب میں تقسیم کر دی جائے گی اور ہمارے سامنے یہ گاجریں کھائی جائیں گی۔ اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی اس جادو کا محرک اور ذمہ دار ہے تو انتہائی معافی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں میں کہ فوری طور پر اس کا رد عمل ظاہر ہوگا۔ گاجر کھانے والے کے منہ سے اس کے کلیجے کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر باہر نکلیں گے اور اسی وقت صحیح فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے فرض جہاں ہماری کوششیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ یہ دوسری کوشش کر کے ہم یہ اطمینان کر لینا چاہتے ہیں کہ گھر کا کوئی آدمی تو فرض جہاں کا دشمن نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم پھر باہر کے لوگوں کو دیکھیں گے۔ میں آپ لوگوں کو اس بات کا اطمینان دلاتا ہوں کہ بالآخر میں اس شخص کو ضرور پکڑ لوں گا جس نے فرض جہاں کے بیچارے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آپ لوگوں سے معذرت ہے، ہر شخص ایک ایک گاجر اس تش میں سے اٹھا لے اور جب میں کہوں تو چبانا شروع کر دے، لیکن میرے کہنے سے پہلے کوئی گاجر نہیں کھائے گا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، عمل فوری ہوگا، نتیجہ فوراً ظاہر ہو جائے گا، پھر اس شخص کی زندگی بچنا ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ براہ راست اس کا کلیجہ متاثر ہوگا۔ سکینہ، چلو گاجریں تقسیم کر دو۔ سکینہ تش لیے ہوئے ایک ایک شخص کے سامنے چکر لگانے لگی اور لوگوں نے خوشی سے گاجریں اٹھا لی۔ لیکن پھر صورتحال ذرا مختلف ہو گئی۔ کونے میں کھڑے ہوئے ایک نوجوان لڑکے نے گاجر اٹھانے سے انکار کر دیا۔ سکینہ تش لیے ہوئے اس کے سامنے کھڑی تھی اور لڑکے کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ صاحب نے اسے حیرت سے دیکھا کیونکہ ایک ایک کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ اعظم بیگ نے حیرانی سے کہا، نجیب کیا بات ہے، تم گاجر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ اماں اماں تم اٹھا لو، نجیب نے قریب کھڑی ہوئی ایک خاتون سے کہا، لیکن ان خاتون کی حالت بیٹے سے بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ مرزا بیگ، نصرت جہاں اور شکیل بیگ دوڑ کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ شکیل بیگ نے غصے سے بے قابو ہو کر کہا، کیا بات ہے، تم لوگ گاجر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیا بات ہے، بولو، جواب دو۔ اور جواب میں وہ عورت رونے لگی اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ رشیدہ ممانی، کیا ہو گیا آپ کو؟ نصرت جہاں نے کہا، اور رشیدہ ممانی بری طرح بیان کرنے لگی، معاف کر دو مجھے، ارے مجھے معاف کر دو، پاگل ہو گئی تھی، دیوانی ہو گئی تھی میں، اے میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ ہائے نصرت جہاں، اعظم میاں مجھے معاف کر دو، تمہیں خدا کا واسطہ سیدھی کھڑی ہو جائیے اور گاجر اٹھائیے۔ میں نہیں اٹھانے کی، میں نہیں اٹھاؤں گی، اللہ قسم، مجھے تو بس تم معاف کر دو۔ شکیل، ذرا ان دونوں کو آگے تو لے آؤ۔ اعظم بیگ شدید غصے کے عالم میں بولے اور تمام لوگ حیران نگاہوں سے رشیدہ ممانی اور ان کے بیٹے نجیب کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں کا رنگ پھک ہو رہا تھا اور وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ رشیدہ ممانی میں تو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ آپ ایسی کوئی حرکت کر سکتی ہیں۔ ارے خدا مجھے غارت کرے، ارے میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، میرا بیٹا بے قصور ہے، بخش دو شاہ صاحب، اسے بخش دو، تم اللہ کا واسطہ، ارے مجھے جو سزا چاہے دے لو، میرے بچے کو بخش دو، میرے بچے کو معاف کر دو۔ گاجریں اٹھائیے اور کھائیے۔ مرزا اعظم بیگ گھبرا کر بولے، گاجر کھانی پڑے گی، تم دونوں کو گاجر کھانی پڑے گی۔ نہیں کھاؤں گی، قسم اللہ کی، گردن کاٹ دو میری۔ اے نجیب، چھونا مت بیٹا گاجر کو۔ ارے اللہ، ہماری عقل کو کیا ہو گیا تھا میری۔ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اور آپ سب لوگ بھی یہاں رکے اور ذرا تماشا دیکھتے جائیں۔ اسے کہتے ہیں آستین کا سانپ، اسے کہتے ہیں پشت پر چھرا گھونپنے والے۔ بتائیے رشیدہ ممانی، کیا ہوا تھا؟ بتاتی ہوں آپ کو چھپانا۔ ارے شاہ صاحب، خدا تمہیں غارت کر دے، کہاں سے آ مری ان گھر میں؟ بتا رہی ہوں، بتا رہی ہوں۔ ارے بیٹا، مجھے جان نہیں لینی تھی اپنی فرد کی، بس میرے دل میں ایک آرزو تھی۔ ہائے میں کیا کروں، یہ جی مجھے پریشان کرتا رہتا تھا، کہتا تھا اماں شادی کروں گا تو فرد جہاں سے۔ اگر پاگل ہو گیا تھا فرد جہاں کے لیے، میں کہتی تھی اس سے کہ بیٹا کہاں ہم اور کہاں وہ، اس باپ کی بیٹی ہے جس کے ٹکڑوں پر ہم پل رہے ہیں، اور ہم کیا ہیں، ہمارے اوقات کیا ہے۔ ہائے بیٹا، مجھے بڑھیا کی عقل پر بھی پتھر پڑ گئے تھے۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر کیا کرتی، دل کو لگی ہوئی تھی بیٹا، جان لیے لے رہا تھا، میں مجبور ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹا
میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا اماں اس کا دل مٹھی میں لینے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ بیٹا یہ جا مرا کام وقت کسی سفلی عمل کرنے والے کے پاس، اور سفل عمل کرنے والے نے اس سے 10,000 روپے لیے۔ بیٹا پورے 10,000 ہائے میں نے پائی پائی کر کے جوڑے تھے، مگر اس نے مجھے بہکا دیا۔ کہنے لگا اماں اگر فرض جہاں سے شادی ہو گئی تو سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے، لاکھوں روپے کا جہیز ملے گا، لاکھوں روپے کا، یہ تیرے 10,000 روپے کی کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اور وہ کم وقت تمہارے خدا اسے غارت کرے الٹا جادو کر گیا، اور اس نے اس سے مٹکے گڑوائے اور یہ اس کی باتیں مانتا رہا۔ اس نے ترکیب بھی بڑی الٹی بتائی تھی۔ کہنے لگا لڑکی کچھ عرصہ کے لیے معذور ہو جائے گی، اور جب وہ معذور ہو جائے گی تو اس کی شادی کہاں ہوگی؟ کون پوچھے گا اسے معذور لڑکی کو؟ اور پھر بیٹا اس نے کہا کہ اس وقت بڑی بھی تم اپنے کا رشتہ دے دینا، خاندان کے حوالے دینا، ایک معذور لڑکی سے شادی کرنے پر تیار ہو جانا۔ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو ٹھیک 3 ہفتے کے بعد اچانک یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بس یہ وقت تھا بیٹا 10,000 روپے کے، 10,000 روپے خرچ ہو گئے، اور آج تقدیر نے اس طرح ذلیل کروا دیا۔ اور بیٹا معاف کر دو، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ بوڑھی بغیرت عورت اب معافی مانگ رہی ہے، میرے بچی کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کی تو نے، اور میں تجھے معاف کر دوں؟ کیا نہیں کیا میں نے تیرے ساتھ؟ کون سا رشتہ تھا تیرا مجھ سے لاوارث تھی، جوان بیٹے کی ماں ہونے کے باوجود بغیرتوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے تجھے اپنے گھر میں جگہ دی، اور نتیجے میں تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ شکیل فوراً پولیس کو ٹیلی فون کرو، ایسے نہیں چھوڑوں گا میں اسے، کم از کم 14 سال کی سزا نجیب کو کراؤں گا، اور اتنے ہی اس بڑھیا کو، سمجھ رہے ہو؟ جاؤ۔ ارے معاف کر دو، تمہیں خدا کا واسطہ معاف کر دو، ارے اللہ کے بندو معاف کر دو مجھے۔ رشیدہ ممانی روتی رہی، لیکن مرزا اعظم بیگ اور تمام لوگ اس قدر غصے میں تھے کہ اسے معاف کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ خاندان والے جو دوسرے افراد بھی موجود تھے رشیدہ ممانی پر تو کرنے لگے۔ شکیل نے تو نجیب کی سیاسی پٹائی کر ڈالی تھی، لیکن مجرم تھا کچھ بھی نہیں بولا، اور بیگی بلی کی طرح بیٹھا رہا۔ پھر شکیل ملازم سے بولا میں ان مجرموں کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، سزا دلوائے بغیر نہیں رہوں گا، چلو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں کمرے میں بند کر دو۔ سیدھا موانی روتی پیٹتی رہی، لیکن سارے گھر والے شدید غصے میں تھے، آسانی سے تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اور یہ بھی بات تھی اگر انہیں آسانی سے چھوڑ دیا جاتا تو وہ اور شیر ہونے کی کوشش کرتے۔ حالانکہ بعد میں جب ان دونوں کو کمرے میں بند کر دیا گیا تھا تو شکیل سے اعظم بیگ نے سفارش کی، شکیل جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمارے دربار میں فرشتہ بھیجا اور اس کے ذریعے ہماری مشکل حل کرا دی۔ ان لوگوں کو بس یہاں سے نکال دو، ان سے کہہ دو دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرے، میرے خیال ہے اس سے زیادہ کچھ اور نہ کرو۔ نہیں اگر ایسا ہوا تو وجدان پھر کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرے گی، نہیں، پہلے ہی مرحلے پر تھوڑی سی سزا دلوا دی جائے۔ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ پولیس کی دخل اندازی کا کیس نہیں ہے، لیکن میرا دوست رحمان پولیس افسر ہے، میں اسے کہوں گا کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ ہمیشہ یاد رکھے، اور اس کے بعد انہیں شہر سے نکال دے۔ میں ایسے بات کر لوں گا۔ رحمان شکیل کا بچپن کا دوست تھا، اور اس وقت ڈی ایس پی لگا ہوا تھا۔ شکیل نے اس سے بات چیت کی اور ساری تفصیلات رحمان کو بتائیں۔ رحمان کو بھی فرج جہاں کی بیماری کا علم تھا، اس نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور بولا اصل میں بات وہی ہے شکیل کہ ہم اس کیس میں کوئی قانونی دخل اندازی تو نہیں کر سکتے، کوئی ایسا ثبوت بھی نہیں ہمارے پاس، وہ سبری عمل کرنے والا تو پیسے لے کر بھاگ گیا ہوگا، بدبخت، جو کچھ بھی کیا اس کا نتیجہ اللہ کے ہاں بھگتے گا۔ ہاں تو میں ایسا کروں انہیں ہمارے حوالے کر دو، 10 12 دن انہیں لاکہ میں بند رکھوں گا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ مہربانی کر کے انہیں حکم دوں گا کہ چپ چاپ اس شہر سے بھاگ جائیں، پکڑے گئے تو ساتھ سے نہیں بچ سکیں گے۔ میرا بھی یہی مقصد ہے، میں چاہتا ہوں کہ بعد میں یہ لوگ کوئی شرارت نہ کریں اور کہیں اور قانونی کار کام نہ کرنا پڑ جائے۔ مجھے دل تو یقین کرو میرا یہی چاہتا ہے کہ انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں، لیکن بہرحال تم نے بہت اچھا کیا شکیل، جذباتی نہیں ہوئے، اور یہ تمہاری بہادری ہے کہ تم نے اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ بہرحال میں عمل کرتا ہوں۔ پھر پولیس کی گاڑی مرزا اعظم بیگ کی کوٹھی میں داخل ہوئی، اور اس کے بعد ڈی ایس پی رحمان بہت سی پولیس والوں کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ دونوں ماں بیٹا بند تھے۔ رشید مانی تو پولیس کو دیکھتے ہی فرش پر لمبی ہو گئی تھی۔ ہائے میں مر گئی مرزا اعظم بیگ، تم نے پولیس بلا ہی لی، اب تم دونوں ماں بیٹے پھانسی پر چڑھو گے، تم نے سمجھا کیا تھا مجھے؟ جب تک تم پھانسی نہ لگوا لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ رشیدہ مانی کے منہ سے پر کوئی بات نہیں نکل سکی تھی، ادھر نجیبی مردہ ہو رہا تھا۔ ڈی ایس پی رحمان نے کچھ ڈرامہ کیا، کچھ بیت بھی لائے لوگوں کو، اور اس کے بعد پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر انہیں تھانے لے گیا۔ سارے ملازمین دیکھ رہے تھے۔ وکیل نے اعظم بیگ کو بتایا کہ رحمان سے کیا بات ہوئی ہے۔ اعظم بیگ نے متم لہجے میں کہا کہ اچھا ہوا، اب اس کے بعد کم از کم
ان شیطانوں کو مزید کوئی شرارت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ شہر سے نکال دیے جائیں گے، پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ہم ان فرشتوں کا شکریہ کس طرح ادا کریں جنہوں نے ہماری زندگی اس طرح بچا لی، اور ہمارے سینے پر اتنا گہرا زخم لگ گیا تھا کہ بس سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں خوشیاں نصیب ہوں گی کہ نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم سکندر چاچا کو اپنا سب سے بڑا عزیز نہ سمجھیں تو ہم پر لعنت ہے۔ بتائیے اس سے بڑا عزیز اور کون ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ہمارا اور ان کا چچا بھتیجے کا رشتہ ہے تو ہر جہاں کا بھی ان سے یہ رشتہ ہوا، بولا چچا اگر بھتیجے کے لیے کوئی کام کرے تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں، مگر شرط یہ ہے سکندر چچا کہ آپ اب اپنے آپ کو ہمارا رشتہ دار سمجھیں۔ اصل میں نے جو کچھ بھی نہیں کیا، بڑے لوگ تو آپ ہیں جو چھوٹی سی بات پر مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں۔ سدن کے شاہ نے کہتے ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد کسی اور کی بات کی گزارش نہ رہی۔ سکندر، اس کی بیوی سکینہ اور رانی اس گھر میں زندگی گزارنے لگے، اور یوں زندگی کا سفر بڑی تیزی سے طے ہونے لگا۔ سال، 2 سال، 5 سال، 7 سال، غالباً ان لوگوں کو یہاں آئے ہوئے اب یہاں 8 سال ہو گئے تھے۔ رانی جوان ہو گئی تھی، لیکن آج تک سکندر شاہ کو یا اس کی بیوی سکینہ یا کسی اور کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کون ہے۔ اس کی کیفیت اتنی ہی پراسرار تھی اور وہ لوگ اسے سمجھنے میں ناکام تھے، لیکن کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ اتنی حسین نکلی تھی کہ اس سے زیادہ تر تو پردے میں ہی رکھا جاتا تھا، اور یہ اندازہ تھا کہ دیکھنے والا اسے ایک نگاہ دیکھے گا تو اپنے ہوش و حواس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آخر وہ کون سی دنیا کی مخلوق ہے، اور اس اور اس طرح اس پرسرار دنیا کی پرسرار مخلوق کی کہانی کس کے علم میں نہیں آ سکی تھی۔ سکندر شاہ اب 3 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ فرجہاں کی شادی ہو گئی تھی، شکیل بیگ اور رخسانہ کے بھی 2 بچے ہو چکے تھے۔ وقت گزر رہا تھا، رفتہ رفتہ بھول ہی گئے تھے کہ سکندر شاہ اس کا کوئی فرد نہیں ہے۔ 8 سال پہلے جڑ سڑک کے کنارے بیٹھ کر تو سے نکلواتا تھا، اس طرح کی روزی چل رہی تھی۔ اب تو مرزا بیگ نے سکندر کو بھی الگ کاروبار کروا دیا تھا، کچھ رقم دے دی تھی اور کہا تھا کہ سکندر اپنا کام کاروبار کرو۔ سکندر کو جو موقع ملا تو اس نے اسے پورا فائدہ اٹھایا اور دن رات محنت کرنے لگا۔ اسے محنت کا سلا ملا، کاروبار چل پڑا۔ سب سے پہلے اس نے مرزا بیگ کو وہ رقم واپس کی جو انہوں نے اسے کاروبار کے لیے دی تھی، اور مرزا بیگ نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی قرض ہمارا تم پر اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہم تمہیں دے چکے ہیں، لیکن ہم تمہاری عزت نفس پر آج نہیں آنے دیں گے۔ صرف تمہارا برہم رکھنے کے لیے ہم یہ رقم واپس لے لیتے ہیں، ورنہ باخدا اب تو تم ہمارے چھوٹے بھائیوں کی مانند ہو۔ سارے بچے تمہیں چاچا، دادا ابو اور نانا ابو کہا کرتے ہیں۔ خیر، تمہارا ہم دل بالکل نہیں توڑیں گے۔ کہو کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بس آپ کی دعائیں ہیں، اتنا ہی کافی ہے میرے لیے کہ آپ نے مجھ جیسے معمولی انسان کو عزت بخشی ہے۔ ہمارا کام نہیں سکندر میاں، اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے ہر حال میں عزت دیتا ہے۔ تم نے اپنی زندگی میں کون کون سے نیک کام کیے ہیں؟ سکندر دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ اس نے سوچا، ہاں، اس نے صرف ایک نئے کام کیا ہے۔ 2 روٹیاں زبت دار رکھی ہوئی تھی اور اس میں ایک روٹی اس بچی کو کھلا دی تھی، اور اس کے بعد اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا جس کا صلہ اسے یہ ملا ہے۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، رانی کی وہی کیفیت تھی، راتوں کو جاگتی، بے شمار بار اسے سکینہ ملک بچوں نے بھی کسی نام اور وجود سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ہنستی تھی، شرارتیں بھی کرتی تھی، لیکن عام حالات میں سنجیدہ بھی رہتی تھی۔ غرض یہ کہ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ ایک دن مرزا بیگ نے اسکندر سے کہا، بھائی اسکندر، رانی کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ میں سمجھا نہیں مرزا صاحب۔ بچی ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہے، اتنی حسین ہے کہ بس آنکھوں میں اٹھا لینے کو دل چاہتا ہے۔ میری آرزو ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا گھر تلاش کر اس کا رشتہ کریں۔ آپ میرے بڑے بھائیوں کی مانند ہیں، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں مرزا صاحب کہ رانی میری بیٹی نہیں ہے، بس وہ مجھے ایسے ہی رستے میں مل گئی تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا میں اس کی شادی کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ تم نے اسے ماں باپ کی طرح پالا ہے، تمہیں اس کا پورا حق حاصل ہے، تو پھر کیا حکم ہے میرے لیے؟ مجھے اجازت دو کہ میں اس کے لیے رشتہ تلاش کروں، آپ جیسا مناسب سمجھیں۔ سکندر نے سادگی سے کہا، اور مرزا صاحب نے گردن ہلا دی۔ علاقے میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی تھیں۔ سامنے ایک بہت ہی حسین کوٹھی تھی جسے کچھ نئے لوگوں نے خریدا تھا اور وہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں کوئی صحیح معلومات تو نہیں تھی، لیکن ایک دن سکندر جب کہیں سے واپس آ رہا تھا تو ایک سفید بالوں والے عمر سیدھا شخص نے اس کا راستہ روکا اور بولا، جناب سکندر صاحب، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی، میں آپ کے سامنے والی کوٹھی میں رہتا ہوں، آپ کا پڑوسی ہوں۔ اوہ، اچھا اچھا، میں نے سنا تھا اس کوٹھی میں نئے لوگ آئے ہیں، ہمارے ساتھ ایک پیاری چائے پی لیں تو آپ کی محبت ہوگی۔ مجھے اعتراض نہیں، سکندر نے کہا، اور ان صاحب کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ اندر ایک اور صاحب سے ملاقات ہوئی، تب پہلے ملنے والے صاحب نے کہا، میرا نام حشمت ہے، نواب حشمت، ایک دوسرے شہر سے یہاں آیا ہوں، اور یہ میرے چھوٹے بھائی نواب
फुरकत है। आइए हम आपको अपनी कोठी दिखाएं। सिकंदर ने कोठी देखी तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या आलीशान कोठी थी और कितना आला दर्जे का फर्नीचर था। नवाब हशमत ने बड़ी इज्जत से सिकंदर को बुलाया और फिर फरकत से कहा, जाओ फरकत मियाँ, चाय वगैरह का इंतजाम करो। नवाब फरकत चला गया। फिर कुछ देर के बाद सिकंदर के सामने न जाने क्या क्या चीजें ढेर कर देंगी। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपने क्या किया नवाब साहब, ये तो बहुत ज्यादा तकल्लुफ कर डाला आपने। मियाँ क्या करें, बस दोस्तों को तरसे हुए हैं, और खास तौर से तुम तो हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल हो। मैं? जी हाँ तुम। लो खाओ, शुरू करो। जी नहीं, मैं वक्त से ही खाता पीता हूँ। आपने तकल्लुफ किया, मैं तो मना कर रहा था। या मियाँ कुछ तो लो। सिकंदर ने एक पाल उठाकर खा लिया था। नवाब हशमत ने कहा, सिकंदर मियाँ एक काम है तुमसे। जी फरमाइए। नवाब हशमत ने नवाब फरकत की तरफ देखा तो नवाब फरकत जल्दी से बोला, असल में मैं आपकी एक बेटी है, मेरी दो बेटियां हैं। नहीं, मैं उस बच्ची की बात कर रहा हूँ जो सर में आपकी बेटी नहीं है। रानी। सिकंदर के मुंह से बेख्तियार निकल गया, आपने उसका नाम जो भी रखा हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो बड़ी लड़की है। जी हाँ फिर? देखो सिकंदर में ये बात तुमसे ज्यादा कौन जा सकता है कि रानी तुम्हारी बेटी नहीं है। सिकंदर के पांव तले जमीन निकल गई। इतने अरसे के बाद कोई ऐसा शख्स सामने आया था जो ये बात कर रहा था। रानी उसकी बेटी नहीं है। वो खामोशी से नवाब फरकत की सूरत देखने लगा। तो हशमत ने कहा, हाँ, और तुमने उसे कहीं से पाया था और अपनी बेटी बनाकर अपने साथ रखा है। हाँ ये दुरुस्त है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन आप ये बात कैसे जानते हैं? इस तरह के हमें मालूम है कि वो किसकी बेटी है। तो क्या? सिकंदर के उस्ताद खता हो रहे थे। और ये बात अगर उस शख्स को मालूम हो जाए तो बहुत बड़ी हसीयत का मालिक है, तो जानते हो वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा। अलबत्ता मैं तुम्हें इतना बता दूं, वो खुद भी इतना बड़ी आदमी है कि तुम और तुम्हारे ये मिर्जा बेग सोच भी नहीं सकते। अगर उसे मालूम हो जाए कि लड़की यहाँ मौजूद है तो जो समझ लो तुम दोनों की गर्दनें कटवा देगा। मगर मैंने तो ऐसा कोई अमल नहीं किया। मैं उस लड़की को कैसे उठा कर लाया था, वो तो मुझे सड़क पर मिली थी और खुद इस बात की गवाही देगी। कोई भी गवाही कोई भी शख्स किसी से दिलवा सकता है। इस पर तशद्दुद करके अब यूँ समझ लो बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मालूम कर सके हैं। सिकंदर मियाँ, हम तुम्हारी सद में मदद कर सकते हैं। कैसी मदद? यूँ करो, लड़की हमारे हवाले कर दो, हम उसे खामोशी से ले जाएंगे और जिस तरह भी मन पड़ेगा तुम्हारी जान बचा लेंगे। कमाल करते हैं आप। मैं आपकी बात कैसे मान लूँ कि आप उस शख्स को जानते हैं जिसकी वो बेटी है? तो मैं मानना पड़ेगा सिकंदर मियाँ, जबरदस्ती मानना पड़ेगा। मैं जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत और दोस्ती से वादे है कि उस शख्स का नाम हम तुम्हें नाम नहीं बताना चाहते। तुम ऐसा करो, बच्ची को खामोशी से यहाँ ले आओ, उसे बताने की जरूरत नहीं है, हम उसे यहाँ से किसी मुनासिब वक्त ले जाएंगे। नहीं नवाब हशमत, मैं किसी भी कीमत पर आपको बच्ची नहीं दे सकता। अगर उस बच्चे को बाप है तो आप उसे मेरे सामने लाकर ले आइए, बच्ची उसे उसके हवाले कर दूंगा, बशर्त ये कि बच्ची अपनी मर्जी से जाना कबूल करे। आपको पता है वो बड़ी हो चुकी है। हाँ हमें पता है। देखो तुम्हारे फायदे की बातें कर रहे हैं, उस बच्ची के लिए हम तुम्हें 50 लाख रुपए दे सकते हैं और इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी भी बच जाएगी। आप 50 लाख दे सकते हैं? हाँ। आप क्यों दे रहे हैं ये रकम? उसकी एक गहरी वजह है। तुम खुद सोचो सिकंदर मियाँ कि 50 लाख की रकम क्या होती है। तुम मिर्जा आजम बेग के टुकड़ों पर पड़े हो। ठीक है अपना छोटा सा मोटा सा कारोबार करते हो, लेकिन अगर मिर्जा आजम बेग की बराबरी की कोठी तुम्हारी अपनी हो और तुम उनसे ज्यादा शानदार जिंदगी गुजारो तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? सिकंदर के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, नवाब हशमत साहब, मैं नहीं जानता आप कौन लोग हैं, ये भी नहीं जानता कि आपका इन तमाम बातों से मकसद क्या है, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है जैसे आप बहुत चालाक लोग हैं और कोई साजिश करना चाहते हैं। लोग बोला, हम क्या साजिश करेंगे? एक सीधी सादी सी पेशकश है तुम्हारे लिए और ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें रास नहीं आ रही। नवाब फरुख, ऐसा करो, ये 50 लाख रुपए की रकम एडवांस दे दो और उसके बाद उनसे मालूम करो ये क्या कहते हैं। नवाब फरुख अपनी जगह से उठ गया। सिकंदर के होठों पर मसूद तंजिया मुस्कुराहट फैली हुई थी। फिर उसके सामने मेज पर नोटों की गड्डियां अंबार कर दी गई और सिकंदर उन्हें देखने लगा। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, नवाब हशमत और नवाब फरकत, मैं सड़क पर चादर का टुकड़ा बचाकर बैठता था तो नन्हे नन्हे परिंदे थे और लिफाफों का ढेर। जब जिंदगी में पहली बार मुझे 100 रुपए का नोट मिला तो मैं खुशी से फूला नहीं पाया। उसके बाद वो समझ लो मेरी तकदीर के सितारे बदलते रहे और आज मैं अपना और अपनी बीवी बच्चों का अच्छे तरीके से पेट पाल रहा हूँ। वो बच्ची यूँ समझ लो मेरे लिए क्या है, तुम तसव्वुर नहीं कर सकोगे। अगर उसके माँ बाप आ जाते हैं और बच्ची अपनी खुशी से उनके पास जाना पसंद करती है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। वैसे भी मैंने अपनी बच्ची पर इख्तियार हासिल है। लेकिन जहाँ तक तुम मुझे ये नोटों का मार दिखा रहे हो ना, इसके लिए मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। सिकंदर अपने से उठा, फिर उसने एक जोरदार लात नोटों की गड्डियों पर मारी और गड्डियां चारों तरफ बिखर गईं। सिकंदर ने कहा, अपनी रानी के पाँव के नाखून के बदले मैं ये दौलत कबूल नहीं करूंगा। मैं तुम लोगों को इतने जूते लगाऊंगा कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। सिर्फ एक ही शक्ल में उस बच्ची को इसके माँ बाप के हवाले कर सकता हूँ,
وہ یہ ہے کہ मेरे पास आए, चाहे जितने भी बड़े आदमी हों, वो कितनी बड़ी हैसियत के मालिक हों, मैं तुम्हें जूती के नोक पर नहीं मारता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। समझे तुम? नवाब हशम फर्क का चेहरा जर्द पड़ गया और उस वक्त अजीब सी गड़गड़ाहट फिजा में होने लगी, एक अजीब सी कैफियत। और उसके साथ ही अचानक ही सिकंदर शाह ने देखा कि नवाब हशम फरकत के पैरों में मोटी मोटी जंजीरें आ पड़ी हैं और वो जंजीरें काफ़ी लंबी थी और उनके सरे दूर लगे हुए कड़ों में बंधे हुए थे। जंजीरें किसी कैफियत काफ़ी देर तक कायम रही और सिकंदर शाह को भी अपने आप को संभालने के लिए एक दीवार का सहारा लेना पड़ा। लेकिन बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। जजला तो खैर आ सकता है, ये जंजीरें जो फरकत और हशमत के पैरों में पड़ गई थी और काबिल यकीन थी। सिकंदर शाह हैरत से उन जंजीरों को देख रहा था और दोनों शिद्दत और खौफ से कांप रहे थे। उनके चेहरे जर्द पड़ गए थे और उनकी हालत बहुत खराब नजर आ रही थी। सिकंदर शाह पत्थराई हुई निगाहों से उन्हें देखता रहा, लेकिन क्या मजाल की कोई बात समझ में आई हो। फिर यह जजला खत्म हुआ और इसके बाद कोठी के उस कमरे के दरवाजे से चार अफराद अंदर दाखिल हुए। ये सफ़ेद लिबासों में मरबूस थे और बच्ची अच्छी शख्सियतों का मालिक नजर आ रहे थे। उन्होंने दोनों जंजीरों से बंधे हुए आदमी को देखा, फिर सिकंदर शाह की तरफ देखा और उसके बाद इनमें से एक ने कहा, सिकंदर शाह, रात को 12 बजे तुम अपनी बच्ची, मेरा मतलब है रानी मिर्ज़ा बेग, और जिन जिन अफराद को नाम समझो उनके साथ यहाँ आ जाना और उस वक्त जाओ, हमें कुछ काम करना है, समझे? तुमने बहुत बड़ा काम किया है सिकंदर शाह, बहुत बड़ा काम किया है। तुम हो ही बड़े आदमी, पर इस वक्त जाओ, सीधे चले जाओ, इधर उधर देखना नहीं और ना ये सोचना की कोशिश करना कि हम कौन हैं। लेकिन रात को 12 बजे हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। सिकंदर शाह उल्टे कदमों से बाहर निकल आया था, लेकिन कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो डगमगा रहा था। यह अजीब वाक़ा था, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। सिकंदर शाह के दिल की अजीब हालत थी। सीधा साधा शरीफ आदमी था, अपने अंदर कोई छल फरेब नहीं रखता था, पर जहां तक रानी का मामला है वो एक अलग बात थी। उसके लिए बहाल मजबूरी अभी तक उसने अपनी जुबान मिर्जा आजम बेग के घर में बंद रखी थी। हर चीज का एक मुकाम होता है और सिकंदर ये समझता था हर एक की तशहीर नहीं करनी चाहिए। चनाचे वो खामोश रहा था, लेकिन अब सूरत हाल उसके लिए नागुजीर हो गई थी। अब भी अगर जुबान बंद रखता तो क्या कहता किसी से, कोई एक बात भी समझ नहीं आ रही थी। सकीना बेचारी सीधी सादी औरत थी, उसे तो ऐसी बातें बताना भी खतरा मोल लेना था। लेकिन अब आजम बेग उसके लिए बड़ी चीज रखते थे। उस वक्त आजम बेग अपने कमरे में बैठे हुए थे जब सिकंदर हामता कामता उसके सामने पहुंचा। आजम बेग शकील वगैरह ने चौंक कर सिकंदर को देखा। फिर आजम बेग ने कहा, क्या बात है सिकंदर, खैरियत? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ भाई साहब। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? सिकंदर ने परेशान नजर शकील को देखा तो आजम बेग ने कहा, क्या मैं लोगों को यहाँ से हटा दूँ? नहीं नहीं, आप ही लोग मेरे सब कुछ है। असल में आज एक बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ हाँ खरीद, क्या बात है? मुझे आपको पीछे से कुछ बताना पड़ेगा, रानी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ क्या? ये तो आपको मालूम है कि मेरी बेटी नहीं है। हाँ, सकीना ने हमें बताया था कि तुम्हें कहीं मिली थी और तुम उसे ले आए थे। मगर बड़ी बात है भी, किसी बच्ची को इस तरह अपनी औलाद की तरह पालना मामूली काम नहीं होता। आज एक अजीब वाकया हुआ है। भला क्या? जवाब में सिकंदर ने सारी कहानी लोगों को बता दी। वो सारे के सारे हैरत से आगे फाड़ कर रह गए थे। मिर्जा साहब ने कहा, वो सामने कोठी की बात कर रहे हो? हाँ जी हाँ, मैंने सुना था कि कुछ लोग नए वहाँ आए हैं, लेकिन ये किस्सा क्या है? अब आप ये बताइए कि रात को 12 बजे हमें क्या करना चाहिए? तुम फिक्र मत करो सिकंदर, तुमने बहुत अच्छा किया, सारी तफसील मुझे बता दी। तुम्हें मालूम है मेरा दोस्त पुलिस अफसर है, हम पूरे इंतजाम करेंगे, बाद चलेंगे और देखेंगे किस्सा क्या है। अगर वो गड़बड़ हुई तो समझ लो हम लोगों को जिंदा सलामत नहीं छोड़ेंगे। क्या समझते हो हमारी रानी बहन को? फिर आप लोग की क्या राय है? चलना है? जरूर चलना है। तो बिल्कुल बेफिक्र हो, मजाल है किसी की। और जहाँ तरह मामला 50 लाख रुपए का, वर्ष का दशा, तुम इतने बड़े आदमी हो, हमें मालूम था हमारा सब कुछ तुम्हारे लिए हाजिर है। तुम किसी और चीज की जरूरत नहीं है, हमारी सारी जिंदगी हमारे साथ मुंसलिक है। तुमने बहुत अच्छा किया जो दौलत के लालच में नहीं आए। बहरहाल वो सब सिकंदर को दिलासे देते रहे। शकील ने अपने उस पुलिस अफसर दोस्त को बुलवा लिया था जिसने हमेशा ही उलझे हुए मामला में उनका साथ दिया था। जब जब उसे तफसील बताई गई तो उसने कहा, फिक्र मत करें आप लोग, मैं पूरी कोठी का मुआसरा कर लूंगा, पुलिस को छुपा दूंगा और अगर कोई गड़बड़ हुई तो आप इत्मीनान रखें, किसी एक को भी वहां से नहीं निकलने दूंगा। तो फिर जाओ तुम बंदोबस्त करो, शकील ने कहा। रानी को कुछ नहीं बताया गया था, बस वो खामोशी थी और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट खेल रही थी। उसकी आंखों को जो मानी खेज कफीर थी, इससे अंदाजा होता था कि न जाने क्यों उसे हालात का थोड़ा बहुत अंदाजा है। फिर मुकर्रर वक्त पर वो लोग उस इमारत में दाखिल हो गए। इमारत का बैरूनी हिस्सा बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। वो सब के सब आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलते हुए बेलाहर उस बड़े हाल में पहुंच गए। जब वो बड़े दरवाजे बंद दाखिल हुए तो दफतर रोशनी फैल गई। बहुत बड़े हाल में उन्होंने अजीब व गरीब मंजर देखा।
دو چار افراد وہاں موجود تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ اور افراد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ان میں ایک بزرگ جن کی داڑھی لمبی تھی، ایک عمر رسیدہ خاتون جو بہت خوبصورت تھی موجود تھی۔ اس کے ساتھ ایک ایسا شخص بھی تھا جو موٹے اور بھاری بدن کا مالک تھا۔ اس نے بدن پر پیلا لباس پہنا ہوا تھا، سر گٹا ہوا تھا اور ماتھے پر نشانات بنے ہوئے تھے۔ سر کے درمیان ایک لمبی سی چوٹی لہرا رہی تھی۔ یہ کوئی ہندو پنڈت معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایک طرف خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ دونوں افراد جنہوں نے اپنے آپ کو حشمت اور فرقت بتایا تھا، اس طرح زنجیروں سے بندھے بیٹھے تھے۔ دو اور افراد موجود تھے جن میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکا اور ایک عمر رسیدہ شخص جن کو دیکھ کر ہی دل پر خوف طاری ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر جلال تھا۔ نوجوان لڑکا بہت خوبصورت تھا۔ جیسے یہ سب اندر داخل ہوئے، وہ عمر عورت اس پہ چادر اڑے ہوئے تھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور تیزی سے دوڑی اور رانی سے لپٹ گئی۔ میری بچی، میری نور جہاں! عمر رسیدہ عورت نے کہا۔ رانی بھی اس سے لپٹ گئی تھی۔ پھر وہ بزرگ شخصیت آگے بڑھی اور نے رانی کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، رب العالمین کے احسان عظیم ہے ہم پر کہ آج تمام مشکلات سے نکل گئی نور جہاں۔ اللہ نے تیری مدد کی اور تیرے لیے محافظ بھیجے۔ بالآخر تیرا 16واں سال مکمل ہو گیا۔ اسی دن کا ہمیں انتظار تھا، اور اللہ کے فضل سے تمہیں جو بھی ملا، تیرا ہمدرد غمگسار ملا۔ یہی تو سب کچھ تھا۔ پھر بزرگ نے اسکندر شاہ کو دیکھ کر کہا، اور اسکندر شاہ میرے بھائی، تو نے میری عزت اور آبرو کی جس طرح حفاظت کی اور جس طرح تو نے مجھے کامیابی سے ہمکنار کرایا، تیرا احسان عظیم ہے میرے اوپر، اور تیری احسان سے کبھی سر نہیں اٹھا سکتی۔ اسکندر شاہ، اللہ کا شکر ہے کہ میری بیٹی کی تقدیر کا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہوا، مگر ہماری سمجھ میں کچھ آیا نہیں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، پوری کہانی سناتا ہوں۔ اس بار اس پرجلال شخص نے کہا جس کے چہرے پر نگاہیں نہیں ٹکتی تھی۔ سب بیٹھ کے سب کے چہرے تصور حیرت سے بنے ہوئے تھے۔ تب پرجلال شخص نے کہا، تم سناؤ مہاگرو چندن راج، اب کیا کہتے ہو تم؟ میں کہوں کیا کہوں گا، تم نے سب کچھ ہی چوپٹ کر دیا۔ ہار مانتا ہوں اپنی، اس شخص نے کہا۔ لو، چندن مہاراج نے بڑا سا منہ بنا کر جھکا لی۔ تب وہ شخص بولا، چندن شاہ اور میرے معزز دوستوں، میرا نام زرکوس ہے اور یہ میرا بیٹا یاقوت۔ یہ جو بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام چندن راج ہے، اور یہ میرے استاد محترم مولوی کرامت علی ہیں۔ یہ ان کی اہلیہ ہے، اور یہ دونوں تمہاری رانی یا ہماری نور جہان کے ماں باپ ہیں۔ سب کے بدن میں جلجلی سی دوڑ گئی تھی، اور زرکوس نے پھر کہا، میں کون ہوں، کیا ہوں دوستو، میرے بارے میں میرے خیال ہے نہ جانو تو بہتر ہے، پر اتنا کافی ہے کہ مولوی کرامت علی شاہ کا شاگرد ہوں اور ان سے درس کرام پاک لیتا رہا ہوں۔ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ مولوی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دینی علم دیا۔ یہ سیدھی سادی اور معصوم زندگی گزار رہے تھے۔ جس بستی میں یہ رہتے تھے، اس کا نام و نشان اس کا نام نشان پور تھا۔ نشان پور کے وہاں میں ایک مسجد تھی جس میں مولوی صاحب درس کا کلام پاک کرتے تھے اور محنت مزدوری کار کی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بچی دی تھی جس کا نام انہوں نے نور جہاں رکھا۔ ایک بار مولوی کرامت علی صاحب درس واپس آ رہے تھے، کچھ ارواح خبیثہ نے ان کا راستہ روکا، ان سے کہا کہ واپس لوٹ جائیں، آج ان کا یہاں راج ہے، وہ گھر نہیں جا سکتے۔ مولوی صاحب نے ان سے کہا، بھائی، ہم اپنے راستے پہ چلے جائیں گے، تم کچھ جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو۔ لیکن ارواح خبیثہ مولوی صاحب کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو گئی، اور یہ اصل مسئلے کالو جادو کی مشق تھا جس دن چندن راج کا بیٹا کرم راج کر رہا تھا۔ چندن راج خود بھی کالے جادو کا بہت بڑا ماہر ہے، اور بیٹے کرم راج کو وہ کالا جادو سکھا رہا تھا۔ کرم راج اس وقت اپنے کالے جادو کا آخری عمل کر رہا تھا۔ اس میں یہ ضروری تھا کہ کسی مسلمان عالم کو عزیزیت دے کر ہلاک کر دیا جائے، اور اتفاق سے مولوی کرامت علی اس وقت ادھر سے گزر رہے تھے، تو کرم راج نے سوچا کہ مرزا فرض کیا، چلو اسے حلال کر لو، لیکن بیوقوف مولوی صاحب کی قوتوں کو نہیں جانتا تھا۔ مولوی صاحب نے انہیں لاکھ سمجھایا، لیکن نہ مانے، اور پھر ہم بھلا کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ہمارے استاد محترم کو کوئی نقصان پہنچے۔ نتیجہ یہ ہوا، کرم راج وہیں جل کر خاکسار ہو گیا اور ارواح خبیثہ بھاگ گئی۔ چندن راج کو فوراً ہی پتہ چل گیا، اور اس نے مولوی کرامت علی سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا، پر بیٹے کی موت کا انتقام مولوی صاحب سے لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ نور جہان کو اغوا کر لے گا، اور اس کے بعد اسے پوشیدہ رکھ کر کالے جادو کا ماہر بنا دے گا، اور اس سے اس کا دین بھی چھین لے گا۔ ایک اللہ کا احسان ہے کہ مجھے بروقت اطلاع ہو گئی، بلکہ چندن راج نے اپنی سفلی علم سے لوہے کا حلقہ بنایا تھا، اس سے توڑنا آسان کام نہیں تھا۔ بات مجبوری یہ طے کیا گیا کہ نور جہاں کو کسی دور دراز مقام پر پہنچا دیا جائے، اس کی نگرانی رکھی جائے اور اسے دوسروں کے ہاتھوں پروایا جائے۔ چند دن راج کالے جادو کا توڑ یہ تھا کہ نور جہاں کسی غیر جگہ پرورش پائے، لیکن ایک اور سلسلہ تھا، وہ یہ، اگر کوئی بطن نور جہاں کے چندن راج کے ان دو سادھوؤں کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو جائے تو پھر نور جہاں کی حفاظت ممکن نہیں تھی، اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ نور جہاں کو لے جایا جائے گا۔
چندر راج نے بھی چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وہ آخر کار نور جہاں کو حاصل کر لے گا۔ چنانچہ بھائیوں، نور جہاں کو سمجھا بجھا کر روانہ کر دیا گیا، اور میرا چھوٹا سا بیٹا یاقوت، جو نور جہاں سے صرف 4 سال بڑا ہے، نور جہاں کو لے کر چل پڑا، اور اسے ایک ویران سی جگہ چھوڑ دیا گیا، جہاں ایک معصوم اور سادہ اور انسان جس کا نام کنیا لال تھا، جو خود بھی بہت سی بیٹیوں کا باپ تھا، نور جہاں کو اٹھا کر لے گیا، اور اس نے محبت کے ساتھ پرورش شروع کر دی۔ ہر چاہتے کہ وہ ہندو تھا، لیکن شریف انسان تھا۔ پھر چندر رات کے دونوں سادھو پتہ لگاتے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک چال چلی اور کنیا لال کو پریشان کر دیا، لیکن دل سے وہ نور جہاں کو لوگوں کے حوالے کرنے پر وعدہ نہیں ہوا تھا۔ اب نور جہاں کو اس کا علم ہوا تو اس نے وہ جگہ چھوڑ دی، اور دوسری بار وہ مسلمان شخص شبر میاں کے ہاتھ لگی۔ شبر میاں میں چند سال تھا، نور جہاں کو اس نے محبت سے اپنے ساتھ رکھا۔ ہم لوگ ہر جگہ ہر اس کی مدد کرتے تھے جو ہماری نور جہاں کو اپنے گھر لے جاتا تھا اور عزت سے پروان چڑھاتا تھا۔ شبر میاں کے بھی بارے نیارے ہو گئے، اسے ہر طرح کی سہولتیں دی گئیں۔ نور جہاں کو اپنی ایسی قوتیں دے دی گئی کہ بہت سے لوگوں کے کام کر دیا کرتی تھی۔ میرا بیٹا یاقوت اس سے اکثر ملتا رہتا تھا، اور کبھی کبھی میں بھی۔ پھر شبر میاں کے والد صاحب دولت کے لالچ میں آ گئے، اور ایک بار پھر ہمیں مداخلت کرنا پڑی۔ ہمیں ایسے شخص کی تلاش تھی جو دولت کے بدلے نور جہاں کو قربان نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں نور جہاں کے جوان ہونے کا انتظار تھا۔ چندر راج کی اس قسم اور عمل کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا تھا، اور وہ وقت یہ تھا، اگر چندر راج نور جہاں پر قابو نہ پا سکتا اور نور جہاں 16 سال کی ہو گئی، تو پھر چندر راج کا جادو بے اثر ہو جائے گا۔ اور کیا ہی عمدہ بات ہے، سکندر شاہ صاحب جنہیں ہم ایک انتہائی شاندار اور بہترین انسان کہہ سکتے ہیں، نور جہاں کی پرورش کا باعث بنے، اور ان کی تعمیر میں وہ 16 سال ہوئی۔ لیکن یہ کمبخت سادھو پھر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے نازک وقت میں آپ نے جال ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر اس وقت سکندر شاہ 50 لاکھ روپے کی چمک میں آ جاتے تو چندر راہ کا جادو نور جہاں پر چل سکتا تھا، اور اس سے ان کی طویل میں جانا پڑتا۔ لیکن شکر ہے مالک کا کہ سکندر شاہ صاحب فراغ دل انسان نکلے، اور انہوں نے نوٹوں کو سر پر لات مار دی، اور یہاں چندر راج کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ یہ ہمارے دل میں معاہدہ تھا۔ چندر راج کے دونوں سادھو قید ہو گئے۔ چندر راج نے طے کیا تھا کہ وہ اپنی آخری کوشش میں بھی ناکام رہا تو پھر ہمیں اختیار ہوگا کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو زندگی سے محروم کر دیں۔ اب وقت آ گیا ہے چندر شاہ صاحب، چاچی آپ صورتحال یہ ہے کہ حق حقدار کو پہنچنے والا ہے، مجھے سارا کھیل ختم ہو رہا ہے۔ اب نور جہاں آزاد ہے، اب نور جہاں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن سید صاحب ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا سب سے طویل وقت اس کے ساتھ گزارا ہے، چاہے اس کے لیے طے کر لیا گیا ہے کہ نور جہاں کو آپ سے ہفتے میں ایک بار بلایا جاتا رہے گا۔ سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ مولوی کرامت علی صاحب نے نور جہاں کی شادی میرے بیٹے یعقوب سے کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کی جرانی اور ہماری نور جہاں میری بہو بن جائے گی۔ یہ بڑا دلچسپ عمل ہے کہ عمارت بھی لاہر ان لوگوں کا مدفن بنی۔ آپ جانتے ہیں معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا، اگر 16 سال آخری دن پورا ہونے تک نور جہاں چندر راج کی تحویل میں پہنچ گئی تو مولوی کرام علی صاحب کو اور مجھے زندہ قبر میں دفن ہونا پڑے گا، اور اگر وہ اس کوشش میں ناکام رہا تو اسے آگ کے علاوہ میں جلنا پڑے گا، اور اس عمارت کے صحن میں آگ کا علاوہ تیار کیا جا چکا ہے۔ معاف کر دے مجھے، معاف کر دے زرکوش، تو ہم جیسا انسان نہیں ہے، تو جن ہے۔ اس جن کو ہم سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میری تجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے چندر راج، میری دشمنی میرے استاد مولوی کرامت علی سے ہے، اور مولوی صاحب کی عزت میری عزت ہے۔ بھلا کس کی مجال ہے تو جانب نظر اٹھا کر دیکھ سکے؟ میں تجھے کسی قیمت پر بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کے بعد میں جانتا ہوں کہ تو اپنے سفری عمل سے مولوی صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ نہیں کروں گا، ایسا بالکل نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے زرکوس، مجھے معاف کر دے۔ یا معافی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سنو زرکوس، مولوی کرامت علی پہلی بار بولے، جی استاد محترم، کیا کوئی ایسی گزارش نہیں نکل سکتی ان تینوں کو؟ مولوی صاحب آپ کا حکم سر آنکھوں پر لے، خدا را مجھے یہ حکم نہ دیجیے گا کہ میں انہیں زندہ چھوڑ دوں، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کے بعد کیا ہوگا۔ جو ہوگا وہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا۔ اللہ کی مرضی مولوی صاحب گردن آ کر بولے، اور زرکوس خاموش ہو گیا۔ چندر راج کے دونوں سادھو بری طرح چیخ رہے تھے، تیرا بیڑا غرق کو کالے کابوت ہے، ستیہ ناش ہو جائے، ہمیں پھر مروا دیا تم نے، ساری زندگی ہمیں در بدر رکھا، کیا کر لیا تو بڑا مہان بنتا تھا، ارے کیا بگاڑ لیا تم نے ان کا؟ ارے بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم تو کرائے کے ٹٹو ہیں۔ نہیں دوستو، معاہدہ معاہدہ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم نے ہماری نور جہاں کو کیسی کیسی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، تمہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ صورتحال ایسی تھی کہ سبھی کے بدن کانپ رہے تھے، مرزا بیگ، شکیل اور جو لوگ وہاں موجود تھے خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے اس جن کو انسانی شکل میں دیکھا تھا، اور وہ آنے والے وقت سے بے حد خوف زدہ تھے۔ ساری کہانی خواب معلوم ہوتی تھی، وہ ہو رہا تھا جو کسی کہانی میں ہوتا ہے۔
جتنے افراد وہاں موجود تھے سب سکتے میں تھے۔ سکندر شاہ نے خواب میں بھی یہ سب نہیں سوچا تھا۔ پھر انہوں نے بھیانک منظر دیکھا، 3 افراد کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا تھا۔ چندر راج آخری وقت تک معافیا مانگتا رہا، اس نے دہائیاں دی، لیکن معاملہ زرکوز کا تھا، اس کے سامنے بولنے کی مجال کسی کو نہیں تھی۔ آخرکار تینوں شیطان جل کر راکھ ہو گئے، الاؤ کی آگ نے ان کے بدن کو کوئلہ کر دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر زرکوز نے کہا، اب آخری مرحلہ رہ گیا اسکندر شاہ، کیا ہمیں اجازت ہو؟ ہم نور جہاں کو لے جا رہے ہیں، اس کے ماں باپ تمہارا شکر گزار ہیں، میں بلا ایسے کیسے روک سکتا ہوں؟ اسکندر شاہ رمضان لہجے میں بولا، تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہفتے میں ایک بار تم سے ملنے ضرور آیا کرے گی، تمہاری اسی محبت کا ہم کوئی صلہ تو نہیں دے سکتے؟ یہ گوٹی رکھ لو، کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو اسے تھیلی پر رگڑ دینا، میں آ جاؤں گا۔ اب آپ لوگ جائیے، ہم چلے جائیں گے۔ بالآخر رسمی کارروائی کے بعد وہ وہاں سے چلے آئے۔ یوں نور جہاں گڑیا رانی کا 16واں سال پورا ہو گیا تھا۔ لوگوں کو اس کی شادی میں بھی مدعو کیا گیا تھا، اور کسی انسان کا جنوں کی شادی میں شریک ہونے کا پہلا تجربہ تھا۔ نور جہاں اب یقوت کے ساتھ ہفتے میں ایک بار مرزا اعظم بیگ کی حویلی میں آتی تھی، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سکندر شاہ کی بیٹی دماد کون ہے۔ یہ تھا جی 16واں سال۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے ناول کے ساتھ، نئی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوگا۔ تب تک یہ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔